السلام علیکم۔ ہزاروں سال پہلے کا ذکر ہے کہ روم میں دقیانوس نامی بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ وہ بہت ہی ظالم اور درندہ صفت آدمی تھا۔ اللہ پر یقین نہیں رکھتا تھا اور بتوں کی پوجا کرتا تھا۔ اس کی پوری قوم اللہ کی عبادت سے ناواقف تھی، بلکہ سب کے سب بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اس بت پرست قوم میں کچھ سمجھدار لوگ بھی رہتے تھے۔ وہ آپس میں اکثر یہ تذکرہ کرتے تھے کہ یہ مٹی کے بت ہیں جنہیں قوم والے خدا سمجھتے ہیں۔ یہ پتھر کی مورتیاں تو اپنی ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی بھی نہیں ہٹا سکتے، بھلا انسان کو کیا فائدہ یا نقصان دیں گی۔ کم عقل لوگ ہیں، اتنی سی بات نہیں سمجھتے۔ پھر بادشاہ بھی عجیب آدمی ہے، لوگوں کو سختی کے ساتھ ان کی پوجا کرنے پر زبردستی مجبور کرتا ہے۔ بچوں، جو لوگ بتوں کی عبادت سے انکار کرتے تھے، بادشاہ ان کو آگ میں ڈال دیتا تھا، ان کے ناخن کھینچ لیتا تھا۔ اس قوم میں ہر سال عید کا میلہ لگتا تھا جس میں تمام لوگ شرکت کے لیے جاتے تھے۔ یہاں کشتیاں ہوتی تھی، دوڑ کے مقابلے ہوتے تھے اور طرح طرح کے کھیل تماشے ہوتے تھے۔ سارے انعام تقسیم ہونے کے بعد بتوں کی پوجا ہوتی اور مٹھائی تقسیم کی جاتی تھی۔ ان تمام فضول تماشوں سے تنگ آ کر چند لوگ ایک درخت کے سائے میں آ کر بیٹھ گئے۔ ان میں سے کوئی کسی کو نہیں جانتا تھا۔ آخر ایک نے دوسرے سے تعارف کرایا اور پوچھا، بھائی تم سب یہاں کیوں بیٹھے گئے ہو؟ پہلے نے کہا، مجھے بت پرستی سے نفرت ہے۔ دوسرا بولا، ہاتھوں کی بنائی ہوئی مورتیوں کی عبادت کرنا کہاں کی عقل مندی ہے۔ تیسرے نے کہا، پوری قوم جاہل ہو چکی ہے، کوئی بھی خدا کو نہیں جانتا۔ سب نے مل کر عہد کیا کہ وہ ہرگز بتوں کی پوجا نہیں کریں گے، بلکہ صرف اس خدا کی پرستش کریں گے جو سب کا مالک ہے، جس نے چاند، تارے، زمین، آسمان، پانی اور انسان سب کو پیدا کیا ہے۔ وہی سب کو کھلاتا ہے، پیدا کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ ان چند ساتھیوں نے مل کر مکان خرید لیا اور وہاں رہنے لگے اور اپنے میں خدا کی عبادت شروع کر دی۔ اڑتے اڑتے یہ خبر ان کی قوم میں پھیل گئی کہ چند نوجوان بتوں سے باغی ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ چند چغل خوروں نے یہ خبر بادشاہ کو بھی پہنچا دی۔ شہر سے پہاڑ کی طرف چل دیے۔ انہوں نے ایک کتا پال رکھا تھا، وہ کتا بھی ان کے ساتھ چل دیا۔ چلتے چلتے دوسرے دن دوپہر کو یہ ایک پہاڑ کے پاس پہنچے۔ وہاں ایک غار تھا۔ ان نوجوانوں نے اپنے ہاتھوں سے اس غار کو صاف کیا اور غار میں بیٹھ کر سستانے لگے۔ طویل فاصلہ پیدل چلنے کی وجہ سے یہ بہت تھک چکے تھے۔ کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ ان کا کتا غار کے منہ پر بیٹھ کر پہرا دینے لگا۔ تھکن اور رات بھر پیدل چلنے کی وجہ سے انہیں نیند آنے لگی اور ایک ایک کر کے سب سو گئے۔ کتا یوں ہی پہرا دیتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی نیند سلایا کہ وہ غار کے اندر 300 سال تک سوتے رہے۔ نہ انہیں بھوک لگی اور نہ بیمار ہوئے۔ 300 سال کے بعد سب ایک ایک کر کے اٹھ گئے۔ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، بڑی گہری نیند تھی، ہم کتنی دیر تک سوتے رہے؟ دوسرے نے جواب دیا، آج ہم سارا دن سوئے، آج شاید دوسرا دن نکل آیا ہے۔ ایک ساتھی کہنے لگا، 2 دن ہو گئے ہمیں سوتے ہوئے، اب بہت بھوک لگ رہی ہے۔ انہوں نے کہا، ہم میں سے ایک آدمی جا کر بازار سے کھانا لے آئے۔ ان میں سے یملیخا نامی نوجوان کچھ پیسے لے کر کھانے کا سامان لینے شہر کی طرف جانے لگا۔ سب نے اسے اچھی طرح سمجھایا کہ کسی کو ہمارے بارے میں مت بتانا، ورنہ ظالم بادشاہ گرفتار کر کے قتل کر دے گا۔ جب سب نے یملیخا کو اچھی طرح سمجھا دیا تو وہ شہر چلا گیا۔ اس نے دیکھا کہ شہر کا نقشہ ہی بدل گیا ہے اور اونچی اونچی عمارتیں، سڑکیں، گلیاں، سب کچھ تبدیل ہو گیا۔ یہاں تک کہ ملک میں چلنے والا سکہ بھی بدل گیا۔ جب یملیخا کھانے کی ایک دکان پر گیا اور ظالم بادشاہ کے زمانے کا سکہ پیش کیا تو دکاندار حیران رہ گیا اور کہنے لگا، یہ تو بادشاہ دقیانوس کے زمانے کا سکہ ہے، تمہیں کہاں سے ملا؟
چند اور لوگ بھی جمع ہو گئے اور کہنے لگے اس نوجوان کو قدیم خزانہ مل گیا ہے جس میں سے یہ سکہ نکال لایا ہے۔ نوجوان حیران و پریشان لوگوں کو سمجھانے لگا کہ میرے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے، یہ میرا اپنا سکہ ہے، لیکن لوگوں نے اسے گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ اس نئے بادشاہ کا بیدوسی تھا۔ یہ بہت نیک دل اور ایماندار بادشاہ تھا۔ جب اسے یہ سکہ دکھایا گیا تو اس نے وزیر سے مشورہ کیا۔ وزیر نے بتایا کہ 300 سال قبل جب دقیانوس بادشاہ حکمران تھا، یہ سکہ جب چلتا تھا، بادشاہ نے نوجوان سے نام پوچھا تو نوجوان نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا کہ وہ چند ساتھی اپنا ایمان بچانے کی غرض سے فرار ہو گئے تھے۔ بادشاہ ساری کہانی سن کر حیرت زدہ رہ گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کو 3 صدیوں تک سلائے رکھا۔ اس عرصے میں کئی بادشاہ تبدیل ہو گئے تھے۔ یملیخا نے بادشاہ سلامت سے اجازت لی اور اپنے ساتھیوں سے ملنے گیا۔ ساتھیوں سے مل کر اس نے سارا حیرت انگیز واقعہ سنایا اور بتایا کہ بادشاہ بھی مسلمان ہے۔ ابھی وہ اپنے ساتھیوں کو یہ باتیں بتا ہی رہا تھا کہ بادشاہ خود اپنے حفاظتی عملے کے ساتھ غار تک پہنچ گیا۔ سب ساتھیوں نے بادشاہ کا استقبال کیا۔ کچھ دیر بعد بادشاہ ساتھ رہ کر رخصت ہو گیا۔ یہ سب ساتھی غار کے اندر چلے گئے اور اللہ کے حکم سے سب کے سب انتقال کر گئے۔ سب لوگ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ 300 سال تک بغیر کھائے پیے انہیں سلا کر دوبارہ اٹھا سکتا ہے تو مرنے کے بعد بھی اپنے بندوں کو قیامت کے دن زندہ کر دے گا، اور اب تک جتنے بھی جاندار مرے ہیں سب کو اٹھا کر اللہ اپنے سامنے پیش کرے گا اور نیکی اور بدی کا فیصلہ کرے گا۔ دوستو، اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں کسی نئے اچھے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔